السلام علیکم. ایپیڈیمیولوجی کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید. آج ہمارا ٹاپک ہے ٹی بی جس کو تب تک بھی کہتے ہیں. آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے جانور انتہائی کمزور حالت میں ہے. اس کے پیچھے وجہ ہے ایک بیکٹیریا جس کا نام ہے مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسس. تو ٹوبرکل سے اس کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ گلٹی نما بہار جو کہ جسم کے مختلف حصوں پر آپ کو اس بیماری میں نظر آئے گا، اور یہ جراثیم انسانوں کو بھی منتقل ہو سکتا ہے. کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دودھ کے ذریعے. اس کا مطلب یہ زونوٹک بیماری. اگر اس کی ایپیڈیمیولوجی کی بات کی جائے تو ایپی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بیماری کہاں کہاں کیسے پھیلی گئی، کس طرح پھیلی گئی، کن کن جانور کو ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں، اور کہاں کہاں موجود ہے دنیا میں. تو دیکھا جائے تو یہ تمام اقسام کے جانوروں کو متاثر کر سکتی ہے، خاص کر انسان بھی اس میں شامل ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ زینوٹک بیماری ہے. دوسرا تمام عمر کے جانور میں. تیسرا ساری دنیا میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ اس کی موت کی شرح اس بیماری کی وجہ سے یا بیماری کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. اگر اس کی پھیلاؤ کی بات کی جائے تو یہ سانس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اور اس کا جو جراثیم ہے یہ رحم کے جو بچہ دانی ہے اس کے اندر سے مادہ خارج ہوگا، ڈسچارج ہوگا، یا لمف نوڈس کے زخم ہیں اس کے ذریعے سے یہ جراثیم منتقل ہو سکتا ہے. تو یہ تھی ایپیڈیمیولوجی اس بیماری کی. آگے ہے علامات. تو علامات کی اگر بات کی جائے تو میجرلی اس میں سب سے اہم بات اگر اس بیماری کو بیان کرنے کی ہے تو وہ ہے کھانسی. اس بیماری میں کھانسی ہوگی کیونکہ پھیپھڑوں کی سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کا مخفی پیریڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انکوبیشن پیریڈ وہ سالوں مہینوں پر محیط ہوتا ہے. اور جانور کیا سست ہیں، آنکھیں چمکدار محتاط ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اونچی آواز میں نہیں وہ کھانس سکتا. اور باقی تکلیف ظاہری بات ہے کھانسی کی وجہ سے تکلیف میں اضافہ ہوگا، عورتوں میں السر ہو سکتے ہیں، ناک سے ڈسچارج بھی آ سکتا ہے، کمزوری ہوگی، سوکھ سکتا ہے. باقی سطحی گلٹیاں جسے کہتے ہیں نا لمف نوڈس، اس کی سوزش بھی آپ کو نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ آپ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا گلٹس آپ کو ٹوبرکس نظر آ رہے ہیں، گلٹیاں جو کہ ایک خیال ہے کہ کیپسول کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو اب اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اگر علاج کی بات کی جائے اور تشخیص کی بات کی جائے اس کے لیے ٹوبرکلوز ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہم ڈرمس کے اندر جلد کے اندر جانور کی اس کا ریجنٹ ڈالتے ہیں اور جراثیم ڈالتے ہیں. اگر وہ سوزش وہاں پہ ظاہر ہوگی 24 گھنٹے کے اندر تو یہ بیماری اس جانور میں موجود ہوگی، پازیٹیو ہوگا. اس کے علاوہ علاج میں دوائیوں بڑی لمبی مہیت ہے. اس کا علاج تقریباً 6 سے 9 مہینے تک اس کے چلتے ہیں. اینٹی بائیوٹکس سے خاص کر آیونائزڈ اور ریفیپن، یہ 2 اینٹی بائیوٹک ہے جناب، یہ استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پرو بائیوٹکس ہے، وائٹامنس ہے، امینو ڈائلیٹر ہے، امینو اسٹیمولنٹس ہے، یہ مختلف ڈائٹری، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے جناب. اور آخر میں آپ اس کی ویکسین جو کہ BCG یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو یہ لگائیں گے، صفائی ستھرائی کریں گے، یا دور سے جانور کو منتقل ہو رہی ہے اس چیز کا خیال کریں گے، تشخیص صحیح کریں گے تو اچھی مینجمنٹ سے اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے. یہ تھا آج ہمارا ٹاپک. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.